بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ یعنی قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی بہت ساری فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، اس لیے صرف ایک ہی حدیث سنا کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر، اور امام نسائی نے السنن کے اندر، اور بھی بہت سارے دیگر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس کو نقل کی ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: بینما جبرائیل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سمع نقیضا من فوقہ، اچانک ایک آواز سنائی دی اوپر کی جانب سے۔ فرفع رأسہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا۔ فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ دیکھیے اوپر آسمان کی طرف یہ جو دروازہ ہے، یہ جو آسمان کا دروازہ ہے، یہ صرف آج کے دن کے لیے کھولا گیا ہے۔ یعنی آسمان کی طرف سے ایک دروازہ کھولا گیا تھا، اور جبریل فرماتے ہیں یہ صرف آج کے دن کے لیے کھولا گیا ہے۔ لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں کھولا گیا تھا، یعنی پہلی مرتبہ اس کو کھولا گیا۔ فنزل منه ملک، اور فرمایا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے کی طرف آیا۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم، فرمایا یہ جو فرشتہ ہے یہ آج پہلی مرتبہ دنیا میں آئے ہیں، اس سے پہلے یہ دنیا کے اندر کبھی نہیں آئے تھے۔ اور پھر جو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، فسلم، اس نے آپ کو سلام پیش کیا۔ وقال، پھر فرمایا: ابشر بنورین اوتیتہما، اور فرشتہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری ہو دو نور کی، یعنی دو روشنی کی جو آپ کو عطا کی گئی ہے، جو آپ کو دی گئی ہے۔ لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو روشنی نہیں دی گئی تھی، اور وہ دو روشنی کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، پہلی روشنی فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ وخواتم سورۃ البقرہ، اور دوسری جو نور ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا: لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، جب آپ ان دونوں سورتوں میں سے تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے بدلے میں آپ کو اللہ پاک عزر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تھی مختصر سی ایک روایت میں نے پیش کر دی آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کے متعلق۔ اب آ جائیے پہلی جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں صرف اس آیت کی ہی تھوڑی سی اس پر ہی گفتگو کروں گا۔ تو فرمایا الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر جو لفظ حمد کہا گیا ہے، الحمد میں جو لفظ حمد کہا گیا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو۔ اور اگر کسی شخص کے اندر واقعی کوئی خوبی موجود ہو اور اگر اس کی تعریف کی جائے، اس کو عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ اور حمد سے پہلے الف لام ہے، الحمد، تو یہ جو الف لام ہے اس کو نحو کے اندر یعنی عربک گرامر کے اندر اس کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ حمد کے ساتھ ملا الف لام استغراقی، تو اس سے یہ ترجمہ بنے گا، اس سے یہ معنی ہوگا کہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے
جتنی بھی تعریفیں ممکن ہے یہ تمام ممکنہ تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، تمام ممکنہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ للہ یہاں پر جو لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ علماء فرماتے ہیں یہ اسم جامد ہے۔ اسم جامد یعنی جس کا کوئی مصدر نہیں، مصدر یعنی میں نے اس دن بتایا تھا روٹ ورڈ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، یعنی اللہ کسی لفظ سے نہیں نکلا اور اللہ سے بھی کوئی فردر لفظ نہیں نکلا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اسم جامد ہے، اور یہ اسم ذات بھی ہے، اللہ کی یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے افضل جو نام ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت کو بیان فرما رہے ہیں، وہ اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین یعنی تمام عالموں کے رب۔ اب رب کیا ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، جو پرورش کرتے ہیں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور رب اصل میں جو ہے نا کسی شے کو بتدریج حد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے، کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو جس وقت جو ضرورت ہو اس چیز کو اس وقت وہ چیز مہیا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو جب ہماری ضرورت ہوتی ہے پورا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب ہے، وہ بہترین پرورش کرنے والا ہے، ربوبیت اس کی صفت ہے۔ اس لیے اب دیکھیے ہماری ہی مثال لے لیجیے، ایک بچہ اللہ رب العزت نے اس کو عدم سے وجود میں دیا، یعنی ایک بچے کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اس دنیا میں، لیکن اللہ نے اس کو وجود دیا، اور ماں کی رحم کے اندر، ماں کی پیٹ کے اندر اس کو اللہ نے پرورش کی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر وہاں بھی پال کر دکھایا، پرورش کی، پھر اس کو دنیا میں لائے۔ اب دنیا میں لائے، وہ اتنا بیکار تھا اور اتنا ضعیف تھا، اتنا کمزور تھا کہ ہاتھ تھا کہ پکڑ نہیں سکتا، زبان تھی بول نہیں سکتا، آنکھ تھا کسی کو پہچان نہیں سکتا، پیر تھی چل نہیں سکتا۔ تو دیکھیے کتنا کمزور ہے یہ یعنی اپنی درد کو، خوشی کو، غمی کو یہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر بھوک لگے تو کہہ نہیں سکتا، اگر کوئی تکلیف ہو تو کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ رب ہے، وہ بہترین پرورش کرنے والے ہیں۔ اس لیے ماں کے دل میں اس بچے کے متعلق شفقت ڈال دی، اب ماں اور بچے کے درمیان ایک ربط قائم ہو گیا، ایک کنیکشن پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے ماں جو ہے نا بچے کی حرکت سے ماں کو معلوم ہو جاتا ہے، رونے کی آواز سے ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، یا اس کو پیٹ میں درد ہے، یا کسی اور تکلیف ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کو دیکھیے کہ اللہ نے اس ماں کے دل میں اس بچے کے متعلق ایک شفقت اور ایک محبت ڈال دی ہے، اور اس کے بعد ابھی دنیا میں آ تو گیا، لیکن اب کھائے گا کیا؟ تو اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے بہترین غذا کی جو ہے نا انتظام فرمایا، دودھ کی شکل میں۔ ماں کی چھاتیوں میں اللہ رب العزت نے دودھ دے دیا اس بچے کے لیے۔ اب دیکھیے موجودہ جو سائنس ہے، ماڈرن سائنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے، جسٹ بورن بیبی کے لیے سب سے بہترین خوراک ہے۔ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ہے WHO، یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ وہ کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ ایکسکلوسیولی فار دا فرسٹ 6 months آف لائف۔ اور اسی طرح امریکہ کے اندر AAP نام کا ایک بہت ریلائبل ادارہ ہے، ہیلتھ ادارہ، تو وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ ایز دا سول سورس آف نیوٹریشن فار بیبیز، یعنی دنیا کا آج تمام آتھینٹک ادارے یہ مان رہے ہیں کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے سب سے بہترین خوراک ہے۔ تو رب کا معنی ہے بہترین پرورش کرنے والا، یعنی جس وقت جس کو جو ضرورت ہو اس وقت اس کو وہ چیز مہیا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا رب العالمین، یہ عالمین
عالم کا جمع ہے، یعنی پلورل فارم ہے. لفظ عالم کا یہ پلورل فارم ہے عالمین. تو دیکھیے دنیا میں بہت، اس کائنات کے اندر بہت سے عالم ہیں. جیسے انسانوں کی ایک عالم ہے، اسی طرح جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے. تو یہ بہت سارے عالم ہیں. اسی طرح اوپر آسمانوں پر عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ملکی ہے. تو یہ تمام جو عالم ہے، ان تمام عالم کا وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے. یعنی صرف یہ دنیا کا اور دنیا کے انسانوں کا ہی پالنے والا نہیں، بلکہ تمام عالمین کا، تمام عالم کا، تمام جہانوں کا، اور اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو پالنے والا میرا رب اللہ ہے. تو دیکھیے یہاں پر اور ایک عجیب بات ہے، لوگوں میں ایک چل گئی ہے، 18,000 مخلوقات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ وہب بن منبہ کا ایک قول ہے، یہ بالکل ان اوتھینٹک ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا جو مخلوق ہے وہ لامحدود ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے. اللہ نے جو مخلوقات بنائے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّهِ إِلَّا هُوَ، کہ دنیا میں خدا کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یعنی اللہ کے جو مخلوقات ہے وہ کوئی نہیں جانتا، وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ ان نون ہے. تو اس لیے مخلوق کو صرف 18,000 میں قید کر دینا یہ غلط فہمی ہے، بیوقوفی ہے. اور آج کا جو ہے نا ابتدائی سائنس پڑھنے والا کوئی بچہ ہو، وہ یہ سنے گا تو ہنسے گا، کیونکہ سائنس کے اندر بہت ساری اسپیسیز کے ابھی ڈسکور ہو رہے ہیں، بہت ساری اسپیسیز. تو یہ ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. 18,000 مخلوق، یہ کنسیپٹ دماغ سے نکال دیجیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر. دیکھیے BBC کے اندر میں ایک مرتبہ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہاں غالباً 2011 کی بات ہے، یہ 2011 اگست کا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. تو وہاں پر BBC نے لکھا ہے ابھی تک سائنٹسٹ اور اس فیلڈ کے ماہرین نے جو لیونگ کریچرز ڈسکور کیے ہیں ان کی تعداد ہے 8.7 ملین. اور یہ بھی اس دنیا کا. اس دنیا میں اب تک سائنٹسٹ اور اس فیلڈ کے ماہرین نے جتنے بھی لیونگ کریچرز اس ارتھ کے اوپر ڈسکور کیا ہے اس کی تعداد 8.7 ملین ہے. تو 8.7 ملین کیا ہے، کتنا؟ 80,70,000 80,70,000 مخلوق اس دنیا میں موجود ہے. اور وہ بھی جو ڈسکور ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ڈسکور ہو گئے. تو کہاں 80,70,000 اور کہاں 18,000؟ تو لہذا یہ بیوقوفی ہے، یہ قول جو ہے نا بہت ضعیف اور غلط قول ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق صرف 18,000 ہے. اللہ کی مخلوق لامحدود ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا واضح بیان کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح سمجھنے کی اور اس کی ابلاغ کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور